اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے۔ میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادش لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں میری لکھے ہیں زندہ کے اندھیرے۔ کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امّوں نہیں سو پائی سکینہ۔ اس حال میں جاؤں گی کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا۔ جاگی ہوں چچا آ کے مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر۔ جب شمر لعیں کر چکا سحراب میں لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمیں پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا اصغر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ
امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا کھنچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا اصغر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، ماتم داران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، آج آپ کے سامنے تاجدار رسالت ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظوں کو عنوان سخن قرار دیا ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط درمیانی بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ محمد ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری لاکھوں جانیں قربان ہوں اور لاکھوں اربوں سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کہ انہی نے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات روشن کر دی کہ ہمارے جانشینوں میں کسی طرح کا اختلاف نہ سمجھنا، وہ سب ایک ہیں، اگر کوئی صلح کرے تب بھی وہ محمد ہے، اگر کوئی جنگ کرے تبھی وہ محمد ہے، یہ سب ایک ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے قیام، ان کے سجود، ان کی جنگیں، یہ سب جو ہیں ایک ہیں، یہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اوسط بھی ہیں، اور درمیانی سب کے سب جو ہیں یہ محمدی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے اس وقت کی اس مختصر سی مجلس سے، اگر یہ مجلس
حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 کی مجلس ہے، اور یہاں کے اوپر شبیہ تابوت جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں، اور 18 بنی ہاشم کے تابوت اور علامہ مبارک جو ہیں وہ یہاں کے اوپر سجے ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ مجلس کے بعد جو ہیں وہ برآمد ہوئیں گے۔ خدا سلامت رکھے عزاداری امام حسین کو، بپا کرنے والوں کو، اور خدا سلامت رکھے ان مؤمنین و سامعین کو کہ جو عزائے امام حسین میں شرکت فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی ہماری جان ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اور ہماری تخلیق جو ہے وہ اسی عزائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ ہمارا اول بھی محمد، ہم آخر بھی محمد، تو آپ اگر کائنات کے صفات کو الٹ کے دیکھیں گے تو یہ سب ایک ہی نظر آئیں گے، ان میں کہیں پہ کسی طرح کا تضاد جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور کے اوپر تاجدار رسالت ختم المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو خواب میں 17 کھجوریں دے دیں گے تو چھٹا محمد جو ہے عالم بیداری میں بھی اتنی ہی دے گا، اس سے ایک زیادہ عطا نہیں کرے گا۔ ایک بار ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا زمانہ ہے، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسالت مآب تشریف لائے ہیں اور مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور ان کے سامنے ایک طبق جو ہے وہ کھجوروں کا رکھا ہوا ہے، اور انہی نے ہم کو جو ہے، میں ان کے پاس پہنچا، سلام کی اور ان سے دعا کی، اس کے بعد انہی نے اس میں سے جو ہے ہم کو کھجوریں عطا فرمائیں۔ اب جو میں نے کھجوریں ان سے لی اور میں نے ان کو گنا تو وہ 17 کھجوریں تھیں، 17 کھجوریں تھیں۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کیا کچھ اور عنایت نہیں ہو سکتی، کچھ اور ایک بڑھا دیجئے؟ تو اللہ کے رسول نے بڑھائی نہیں بلکہ جتنی دی تھی اتنی ہی اس کو عطا کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم خام میں یہ دیکھا تھا، اب جب خام میں دیکھ چکا تو اب میں سویرا جو ہوا تو میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہاں کے اوپر میں نے خام میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول رسالت مآب تشریف فرما ہے، وہیں کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما، اور امام کی وہی شان ہے جو شان رسالت ہے۔ امام اسی طرح سے بیٹھے ہیں جس طرح سے رسالت مآب بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح سے امام کے آگے کھجوروں کا جو ہے وہ طبق رکھا ہوا ہے، اور کہنے لگا کہ میں بعین ہی اسی طرح سے گیا اور میں نے امام سے اسی طرح سے سوال کیا جس طرح سے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ مجھ کو بھی کچھ عنایت کر دیجئے۔ تو حضرت رسالت مآب کی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ایک مٹھی کھجور اس کو دی۔ جب کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو گنا، اب جو دیکھا کہ وہ 17 ہیں، تو میں نے کہا کہ ذرا سی ان سے ایک اور مانگ کے دیکھیں۔ اب جب اس نے کہا کہ فرزند رسول کیا کچھ اور عنایت نہیں ہو سکتی، تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جد رسول اللہ نے تجھ کو خواب میں ایک کھجور بھی زیادہ دے دی ہوتی تو آج میں بھی تجھ کو دے دیتا۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اگر ایک کھجور بھی ہمارے جج نے تجھ کو زیادہ دے دی ہوتی تو آج میں بھی تجھ کو جو ہے زیادہ دے دیتا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آل محمد ہیں، یہ وہی عمل انجام دیں گے جو پہلے نے انجام دیا، جو دوسرے نے انجام دیا، جو وسطی نے انجام دیا، جو آخری انجام دے رہا ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، یہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کہ جن کی عطا وہی ہے کہ جو رسالت مآب کی عطا تھی، جن کی جود و سخا وہی ہے جو رسالت مآب کا انداز تھا، جن کا علم وہی ہے جو حضرت رسالت مآب کا علم تھا۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا زمانہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے پاس جو ہے ایک عورت آئی، حبابہ والبیہ۔
حباب والبیہ عزیزان گرامی، اس نے ایک روایت میں کہ اس نے 9 اماموں کا زمانہ دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا، 8 اماموں کا زمانہ دیکھا۔ اس نے پہلے امام کا زمانہ بھی دیکھا۔ دیکھیں سب ایک ہیں، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہیں سے ڈفرنس نہیں ملے گا آپ کو۔ جو ایک کام کرے گا، اگر طلب کرنے والا وہی موجزہ دوسرے سے مانگے گا تو وہ بھی وہی موجزہ دکھائے گا، تیسرے سے مانگے گا وہ بھی وہی موجزہ دکھائے گا، چوتھے سے مانگے گا وہ بھی وہی موجزہ دکھائے گا، یہاں تک کہ ایک سلسلے وار موجزے طلب کرتا رہے گا تو امامت بے نہیں، ایک کے بعد دوسرا ویسے ہی موجزہ دکھائے گا کہ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ بالکل ویسے ہی لگ رہے جیسے پہلے سے طلب کیا تھا۔ درود بھیج دے محمد والے۔ یا علی، یہ حباب والبیہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام کے پاس جب گئی تو ہمارے پہلے امام کے پاس یہ گئی تو اس نے ہمارے پہلے امام سے ارشاد فرمایا کہ علی ابن یا مولا، یا علی ابن السلام، ہم آپ کی موالیہ میں سوں، میں آپ کی چاہنے والی ہوں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنی امامت کے اس بات میں ہمارے پاس کوئی چیز دے دیجئے، ہمیں کوئی ایسا معجزہ ہم دکھا دیجئے یا کوئی ہمیں ایسی نشانی دے دیجئے کہ آپ کے بعد آنے والے جو امام ہوئیں ہم سمجھ سکیں کہ کون منصوص من اللہ ہے، کون رسول کا سچا جانشین ہے۔ تو امام علیہ السلام نے وہیں کے اوپر پتھر پڑا ہوا تھا، امام نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد امام علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنی انگشت مبارک سے مہر لگا دی۔ ابھی تک تو صحیح تھا، مہر لگا دی، یہ حیرت میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ پتھر کا موم ہو جانا یہ خود اندر معجزہ ہے، پتھر کا موم ہو جانا یہ خود ایک معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا کہ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب جنگ خیبر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خیبر میں جا کے پتھر پہ علم نصب کر دیا تھا تو یہاں انگشتر سے اگر مہر لگا دی تو کیا بات ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ نصب کری، اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد جو بھی امامت کے لیے ہو آئے تم اس سے یہی معجزہ طلب کرنا۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کی شہادت 40ویں ہجری میں امام شہید ہو گئے۔ اب وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ امام حسن مجتبیٰ نے جیسے ہی اس کو دیکھا، یہ امام ہیں، ان کا علم لدنی ہے، یہ امام ہیں، فوراً امام علیہ السلام نے اس کے چہرے کے اخبار کو پڑھا اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پتھر کہاں ہے جس کے اوپر میرے بابا علی مرتضیٰ نے مہر لگائی تھی؟ کہاں ہے وہ پتھر؟ وہ لے کے آؤ جس پہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے مہر لگائی تھی۔ وہ فوراً اس نے جیب سے اپنی جو ہے وہ جھولی سے پتھر کو نکالا، اور جیسے ہی پتھر کو نکالا امام علیہ السلام نے پتھر کے اوپر مہر لگا دی۔ جہاں پہ امام علی کی مہر نظری انگوٹھی کی، اسی کے پاس ہمارے دوسرے امام نے لگائی۔ اب 10ویں ہجری میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، 50ویں ہجری میں ہمارا آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے۔ اب یہ امام حسین کے درود بھیج دیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ شقاق اللہ۔ اب 50ویں ہجری میں جب ہمارے اور آپ کے دوسرے امام شہید ہو گئے تو اب یہ تیسرے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی۔ دیکھیے یہ جانتی تھی یہ امام ہے، یہ جانتی تھی یہ امام ہے، مگر یہ آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتی تھی کہ رسالت نے جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ بے عین ہی وہی ہوگی۔ جیسے ہی تیسرے امام کے پاس آئی، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبابہ کہاں ہے وہ پتھر؟
جس کے اوپر ہمارے بابا اور ہمارے بھیا حسن نے مہر لگائی تھی. اس نے تو ابھی دل میں زبان سے کچھ کہا بھی نہیں تھا, فوراً ہی جو ہے اس نے ڈھولی سے پتھر کو نکالا, اور اتنا بڑا پتھر تھا, ہمارے اور آپ کے تیسرے امام نے بھی اس کے پاس مہر لگا دی. اب روایت یہ ہے کہ جب 61 ہجری کو 10ویں محرم کو عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. یہ کربلا میں تو تھی نا کہ چوتھے امام سے مہر لگواتی. اب جو ہے یہ مدینے میں تھی. اب جب وہاں خبر پہنچی کہ امام حسین شہید ہو گئے اور لوگوں کو اطلاع ہوئی بہت دنوں کے بعد, اب اس نے جو ہے کہا کہ اب ہمارا امام کون ہے. اس کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ علی ابن الحسین علیہ السلام کربلا تشریف لے گئے تھے, لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ کربلا میں کون شہید ہوا اور کون شہید نہیں ہوا. اب جب وہاں سے اہل بیت محمد کا لوٹا ہوا قافلہ مدینے آیا اور اس نے جستجو کری, پتہ چلا کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام منصوص من اللہ امام ہے, اور اس وقت امامت منصوص من اللہ ان کی طرف ہے, وہ امام ہے. اب یہ چوتھے امام کے پاس گئی. ایک روایت میں ہے کہ اس وقت اس کی عمر 113 سال کی تھی, اور ایک روایت ہے کہ عمر جو تھی 113 سال کی جب یہ دنیا سے گئی ہے اس وقت تھی. بہرحال 113 سال کی بھی زیادہ روایت اس پہ دلالت کرتی کہ اس وقت اس کی عمر 113 سال کی تھی, اور اس کے چہرے کے اوپر جو تھی وہ جھریاں پڑ گئی تھیں اور بہت ضعیف ہو گئی تھی. ایسی ضعیف تھی کہ جیسے کوئی ضعیف آدمی کہیں جاتا ہے اور اس سے کہا جائے چچا 2 منٹ ٹک جائیے بھی, تو وہ کہے کہ بھیا پھر ہم کہیں کے اوپر بیٹھ جائیں, ذرا سا ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. تو اب جو یہ گئی تو دیکھا امام زین العابدین کے پاس, تو امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اور امام زین العابدین کی نماز جس میں خضوع و خشوع اور ایسی نماز کہ جن کو سید الساجدین کہا گیا, جن کو زین العابدین کہا گیا, لقب ملے. اور یہ تھوڑی دیر جو تھے وہ کھڑی رہی کہ اب امام نماز تمام کریں تو امام کے پاس جائیں. اب نے دیکھا امام کی نماز تمام نہیں ہو رہی ہے, تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی امام نماز پڑھ رہے ہیں, ذرا سے کہیں کے اوپر گھر چلے جائیں, پلٹ کے آ جائیں گے. دیکھیے امام کس طرح کے عالم ہوتے ہیں, امام کا علم کیا علم ہوتا ہے. امام نے فوراً اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ لیا, اور اس کے دل کو جو امام کا علم بتا رہا تھا, جو اس کے دل میں بات چل رہی تھی, امام نے فوراً ہی اس کے دل کو پڑھ لیا. اور امام علیہ السلام روایت میں نماز کے عالمی میں جس طرح سے حضرت مولا کائنات علی امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں سائل آیا تھا, امام نے حالت رکوع میں اشارہ کیا تھا, اس نے انگوٹھی اتار لی تھی. ایک مرتبہ امام نے نماز میں تھے, نماز کے عالم میں امام نے کچھ اشارہ کیا, اشارے کا ہونا تھا کہ حبابہ والبیہ کی بزرگی ضعیفی جوانی میں تبدیل ہو گئی. اس کی ضعیفی جوانی میں تبدیل ہو گئی, چہرے کی جھریاں ختم ہو گئیں. اب جب اس نے اپنے کو بالکل ہی جوان پایا تو اس نے امام علیہ السلام کا شکر ادا کیا, پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایسے امام ہمارے لیے بھیجے. اب وہاں کے اوپر ٹکی, اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے جب نماز تمام کری تو امام نے فرمایا, بابا والبیہ کیا بات ہے, کیوں آئی ہو؟ کہیں گے مولا آپ سب جانتے ہیں. امام نے فرمایا اگر تو اقرار کرتی ہے تو پھر اس پتھر کو اپنی جھولی سے نکال کے ہمیں دے دے جس پہ ہمارے جد نے مہر لگائی, ہمارے بابا نے مہر لگائی, ہمارے چچا نے مہر لگائی. درود بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. اس نے فوراً ہی وہ پتھر کو نکال کے دیا. امام علیہ السلام نے جہاں کے اوپر حضرت امام حسین علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی, وہیں کے اوپر امام زین العابدین نے مہر لگائی.
یہاں تک کہ امام زین العابدین کی شہادت کے بعد یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گئی، پانچویں امام نے مہر لگائی۔ پانچویں امام کی شہادت کے بعد یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئی، انہی نے بھی وہیں پہ مہر لگائی۔ اس کے بعد اس کی عمر اتنی طول، چونکہ امام نے اس کو جوان کیا تھا، امام نے اس کو جوان کیا تھا، اور یہاں کے بعد پھر جو ہے وہ چھٹے امام کے پاس بھی انہی نے مہر لگائی۔ اس کے بعد ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ آیا، امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس گئی، انہی نے اس کے اوپر مہر لگائی۔ یہاں تک کہ آٹھویں امام کا زمانہ آیا، آٹھویں امام کے پاس گئی، آٹھویں امام نے مہر لگائی۔ اب ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آٹھویں امام کے بعد اس کی جو ہے وہ وفات ہو گئی، ایک روایت کہتی نہیں اس نے نویں امام کا زمانہ در کیا، مگر اس وقت یہ وہاں کے اوپر تھی نہیں، امام کے پاس پہنچ نہیں پائی، اس کی جو ہے وفات ہو گئی تھی، امام کے پاس نہیں پہنچ پائی تھی۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ امام کے پاس پہنچ نہیں پائی تھی اور اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ محمد و آل محمد ہے، جو ایک کر رہا ہے وہی دوسرا کر رہا ہے، ان میں کہیں کے اوپر کسی طرح کی ترمیم کا سوال نہیں ہوتا۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد کے اوپر، کوئی بات نہیں بچے، ایک اور اس سے بہتر درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ امامت ہے کہ جو ایک انجام دے گا کام، اگر دوسرے سے بھی طلب کیا جائے تو دوسرا بھی بعینہ ہی ویسے ہی موجودہ طلب کر دے گا، یہاں کے اوپر کسی طرح کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج جو ہے وہ شب اربعین ہے، ہمیں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا، کچھ زیارت اربعین کے بارے میں آپ سے گفتگو کر لیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام پوری کائنات جس طرف آج جھکی ہوئی ہے وہ در امام حسین علیہ السلام ہے۔ پوری کائنات جس طرف جھکی ہوئی ہے وہ در امام حسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیے، کسی بھی آپ مذہب میں چلے جائیے، اس مذہب کے لوگ دکھتے ہیں، غیر مذہب کے لوگ نہیں دکھتے ہیں، لیکن قسم خدا کی کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، کربلا میں کیا کشش ہے، کربلا میں کیا معجزہ ہے کہ انسان اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ عیسائی ہے تو وہ وہاں چلا آ رہا ہے، یہودی ہے تو وہ وہاں چلا آ رہا ہے، کافی ہندو ہے تو وہ وہاں چلا آ رہا ہے، پارسی ہے تو وہ وہاں چلا آ رہا ہے۔ اور کربلا، شاعر نے بہت عمدہ انداز میں کہا تھا کہ غم حسین میں آتے ہیں الخیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اگر اتحاد کے مرکز حقیقی کو دیکھنا ہے کسی کو تو وہ کربلا معلی میں اربعین امام حسین میں آ کے دیکھے کہ امام حسین کو امام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مگر امام حسین کی مظلومیت کے اوپر آنسو بہانے کے لیے کربلا ضرور آ جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کو وہ شرف دیا گیا، وہ منزلت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رکھی گئی ہے۔ کسی امام کی زیارت کی وہ منزلت نہیں ہے جو منزلت امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ یاد رکھیے، روایت میں ہے، حدیث میں وارد ہوا امام معصوم کی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کری گویا اس نے عرش اعظم کے اوپر پروردگار کی زیارت کری۔ جس نے امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے امام کی زیارت کری، حق کو پہچانتے ہوئے اس نے زیارت کری، فوجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ جو زیارت اربعین ہے، میں نے ابھی مجلس پڑھی تھی درگاہ میں، وہاں بھی میں نے اس چیز کو خاص کر کے لوگوں کی توجہ اس کی طرف لے کے آئے کہ زیارت اربعین کو ضرور پڑھیے،
ضرور پڑھیے، کہیں سے بھی زیارت اربعین آپ سے ترک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص عراق سے امام کے پاس آیا اور کہیں گا کہ مولا میں اربعین کی زیارت جو ہے وہ نہیں کر پایا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی ثواب لکھا جائے کہ جو وہاں کے اوپر قبر امام حسین کے پاس لوگ زیارت کا ثواب حاصل کر لیں؟ کہیں گے مولا اس سے بہتر کیا ہوگا، مولا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اس ثواب کو ہم درک کریں کہ جو وہاں کے اوپر لوگ قبر امام حسین کے پاس زیارت کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زیارت میں تجھے تعلیم کر رہا ہوں، کوئی بھی اگر اس زیارت کو روز اربعین زیر آسمان کھڑے ہو کے کربلا کا رخ کر کے پڑھے گا تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو ثواب زیارت امام حسین کا قریب سے کرنے کا ہے۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار اربعین کے دن فرشتوں کو، ملائکہ کو زمین کے اوپر بھیجتا ہے، اور جو کوئی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام اربعین کی زیارت کو پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی جو زیارت اس نے پڑھی ہے اس کو، وہ پڑھی ہوئی زیارت کو امام حسین کے پاس لے کے جاؤ، اور وہ زیارت جو پڑھتا ہے وہ زیارت پڑھی ہوئی امام حسین کے پاس جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ملائکہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بھی کربلا یعنی ہماری قبر کے ان زائروں میں لکھ دو کہ جس نے یہاں کے اوپر آ کے ہماری زیارت کری ہے، اس کو بھی ان زائروں میں لکھ دو، یعنی زائروں کی جو فہرست ہے جو کربلا میں دور و دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، اسی فہرست میں اس کا بھی نام لکھ دو کہ اس نے جو ہے ہماری زیارت کو یہ کربلا میں آئے۔ گویا پڑھی ہندوستان میں زیارت، امام لکھوا رہے ہیں کہ اس نے کربلا کے اندر ہماری زیارت پڑھی ہے۔ درود بھیج دے محمد۔ اور ارشاد ہو رہا ہے کہ جو پیدل اربعین کی زیارت کرے، چھٹے امام نے بہت زیارتیں پیدل کری امام حسین کی، پیدل بغیر سواری کے۔ دیکھیے 40واں امام حسین، یہ اربعین امام حسین، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور درد عدد 40 کی بھی بڑی فضیلت ہے، میں نے کبھی شنیاں بیان کیا مثال طور کے اوپر، 40 کی بڑی فضیلت۔ تو 40واں امام حسین کا، اربعین امام حسین، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ جو کوئی اربعین میں حسین علیہ السلام کی پیدل زیارت کرے، پیادے روی کرے، مشی کرے، تو جب وہ ایک قدم رکھتا ہے تو پروردگار ہر قدم پہ ایک نیکی کا اضافہ کرتا ہے، ایک درجہ اس کا بڑھاتا ہے منزلت اس کی، اور اس کا ایک گناہ جو ہے وہ پروردگار کم کر دیتا ہے۔ اور ملائکہ سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ زیارت کو آ گیا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والے جو اس کے منہ کے الفاظ ہیں خیر کے ہیں تو وہ اس کو لکھتا رہے، اگر کوئی غلط لفظ اس کا نکل گیا ہے تو اس کو لکھا نہ جائے یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ امام حسین کی زیارت، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کسی امام علیہ السلام کی اتنی زیارتیں مخصوصی نہیں وارد ہوئی ہیں جتنی زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی وارد ہوئی۔ شب عید کی الگ زیارت ہے، عید کی الگ زیارت ہے، جمعے کے دن کی الگ زیارت ہے، عرفے کے دن کی الگ زیارت ہے، عاشور کے دن کی الگ زیارت ہے، عصر عاشور کی الگ زیارت ہے، شب عاشور کو الگ زیارت پڑھی جا رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی الگ زیارت ہے۔ اگرچہ کسی کے لیے، امام کے لیے، سب ہمارے امام ہیں، کسی امام کی اتنی زیارتیں وارد
نہیں ہوئی ہیں جتنی زیارتیں امام حسین علیہ السلام کے۔ ایک جگہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیامبران الہی کی ارواح طیبہ مطہرہ سے مصافحہ کرے تو اس کو چاہیے کہ زیارت امام حسین کو پڑھے۔ جو زیارت امام حسین کو پڑھے گا گویا اس نے 1,24,000 پیامبران الہی سے مصافحہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی زیارت کرے عرش کے اوپر تو وہ امام حسین کی زیارت پڑھے، اس کا وہی ثواب ہے جیسے کسی نے عرش اعظم کے اوپر خدا کی زیارت کری۔ دنیا اپنی 2 رکعت نماز قبول کروانے کے لیے جو ہے وہ شک و شبے میں کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، امام معصوم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ زیارت امام حسین پڑھو تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جس نے زیارت امام حسین پڑھی گویا اس نے عرش اعظم کے بعد خدا کی زیارت کر لی۔ اور پروردگار سب سے زیادہ لطف و کرم و عنایت و مہربانی امام حسین علیہ السلام کے زائروں کے اوپر کرتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگا کے اور اپنی پوری طاقت و توانائی کو ایک جگہ اکٹھا کر کے حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، میدان عرفات میں جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر مسلمانوں کہتے ہیں سارے گناہ بخشے جائیں گے، اور یقیناً خدا میدان عرفے کو روایتوں میں کہ اس میں بھی شاید میدان محشر اسی کو بنا دیا جائے، جہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جب حج کو عمرے سے تبدیل کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے جو دعائے عرفہ پڑھی تھی جس میں امام نے ارشاد فرمایا تھا پروردگار جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو روایت ہے کہ جو شخص پورے انسان جاتے ہیں میدان عرفات میں کہ پروردگار میدان عرفات میں اپنے بندوں کے اوپر نگاہ رحمت کرتا ہے 9 ماہ ذی الحج کو عرفے کے دن، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ امام حدیث ہے کہ جو شخص امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت عرفے کے دن کربلا معلیٰ میں کرتا ہے، وہاں گزارتا ہے عرفہ، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں پروردگار اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے اپنے بندوں کے اوپر نگاہ رحمت بعد میں کرتا ہوں، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے زائروں کے اوپر نگاہ رحمت کرتا ہوں جو کربلا میں ہوتے ہیں۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور روایات میں ہے کہ جو کوئی گھر سے قدم نکالتا ہے زیارت امام حسین کے لیے تو ملائکہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی امام حسین علیہ السلام کی آج شب اربعین ہے، آج شب اربعین ہے۔ کل کی تاریخ جو ہے وہ بڑے غم کی تاریخ ہے، اگرچہ آج جو ہے وہ کربلا مقدسہ میں امام حسین کا چہلم تھا، میرے مظلوم آقا کا چہلم آج کربلا میں تھا، یہاں کے اوپر میرے مظلوم آقا کا چہلم کل ہے، کربلا میں آج چہلم حسین کا تمام ہو گیا، یہاں کے اوپر آج شب چہلم ہے۔ اے کربلا کے مظلوم امام، ہم لوگوں کے سلام کو قبول فرمائیے، اے میرے مولا ہم لوگوں کے پرسے کو قبول فرمائیے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، پہلا چہلم بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قید خانہ شام میں کیا، کس طرح سے اپنے بھیا کا چہلم زینب نے کیا۔ اے عزادارو، جب ہمارے کیا کوئی مر جاتا ہے، جب ہم لوگوں میں کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے
تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے چہلم کا، نظر و نیاز کا، فاتحے کا۔ ارے ذرا دیکھیے قید خانہ شام میں زینب نے کیسے چہلم اپنے بھیا کا کیا۔ اے عزاداروں، چہلم سے پہلے جو بھی کھانا پانی آتا تھا، زینب اپنے حصے کا کھانا پانی روک لیتی تھیں۔ جب بیویاں کہتی تھی شہزادی آپ لاغر ہو جائیے گا، آپ نحیف ہو جائیے گا، تو ارشاد فرماتی تھیں میں کس طرح سے کھا لوں، میرے بھیا کا چہلم قریب ہے۔ ارے ایک کا چہلم ہوتا تو کہا جائے، ارے میں نے جس کو اپنی آغوش میں پالا ہے 18 برس، ارے اس علی اکبر کا بھی چہلم ہے، ارے میرے بھیا حسن کے یتیم کا بھی چہلم ہے، اونو محمد کا بھی چہلم ہے۔ ہاں عزاداروں، اس طرح سے زینب نے پہلا چہلم قید خانہ شام میں کیا۔ جب قید خانہ شام سے رہائی ملی دوسرے چہلم کے نزدیک، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس جب امام زین العابدین کو بلایا گیا یزید کے دربار میں، اور یزید نے کہا کہ میں نے آپ کو رہا کر دیا، آپ کا جی چاہے یہاں رہیے یا آپ کا جی چاہے مدینے چلے جائیے، تو یہ امام ہیں، بی بی زینب کی عظمت کو آپ سمجھئے۔ امام نے جواب نہیں دیا، امام نے ارشاد فرمایا میں پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا۔ قید خانے میں آئے، حضرت زینب سے فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی۔ اے پھوپھی اماں بتائیے آپ کیا کہتی ہیں؟ زینب نے ارشاد فرمایا زین العابدین ارے کہہ دو کہ ابھی تک ہم اپنے بھیا کو جی بھر کے نہیں روئے، ارے پہلے ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں گے، ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا پرسہ نہیں لیا۔ ارے یزید ملعون سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے، ارے پہلے ہم اپنے بھیا کی پرسہ داری کریں گے، پہلے ہم اپنے بھیا کو روئیں گے۔ اور ہاں اے زین العابدین، اس سے یہ بھی کہہ دو کہ ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات کو لوٹا دے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے شہداء کے سروں کو لوٹا دے۔ ہاں عزاداروں، قید خانہ شام میں ابھی ہیں زینب، چادریں آئیں، لٹی ہوئی چادریں واپس کی گئیں، بی بی زینب نے ایک ایک بی بی کو چادر دے دی، ایک ایک بی بی نے چادر لے لی، ایک ننھی سی چادر بچی۔ پتہ ہے یہ کس کی چادر تھی؟ یہ چادر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کی چادر تھی۔ قید خانے میں کوہرام وفا ہو گیا، واہ سکینہ، ایک کوہرام وفا ہو گیا۔ اے عزاداروں، چادر قبر سکینہ پہ ڈال دی گئی، اور جب قید خانے سے نکلنے کا ہوا، عزاداروں آپ ذرا بتائیے، جب کوئی کہیں جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی آدمی کہیں کچھ ہو جائے یا کوئی کہیں رک جاتا ہے ساتھ میں گیا ہوا، تو سفر میں مزہ نہیں آتا، دل تڑپتا ہے کہ بھئی ہم لوگ سب ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے۔ ارے قید خانے میں جناب سکینہ، جن کی ہزاروں یادیں موجود تھیں، جو کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے جا رہے ہیں، اے پھوپھی اماں ہمیں کب رہائی ملے گی؟ ارے جب سکینہ بیوی کی قبر سے زینب رخصت ہوئی، زینب کا جب حال تھا، لیلا ہائے سکینہ، رب آپ کو غش آ رہا تھا، ہائے میری سکینہ، اے سکینہ تمہیں قید خانے میں چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں؟ ہاں عزاداروں، اب قید خانے میں سر آنا شروع ہو گئے، ایک ایک کا سر آتا رہا، پہلے انصار کے سر آئے، سیدانیوں نے اسی طرح سے آہو بکا کیا جس طرح سے بنی ہاشم کے سر آتے۔ اے عزاداروں، جب انصار حسین کے سر آ چکے اور ایک ایک بی بی ان کی وارثہ ان کے سر کو لے چکی، اے عزاداروں اب حسین مظلوم کے اس جوان کا سر آ گیا
جس کو علی اکبر کہتے ہیں، ارے بیویاں دوڑیں، زینب نے آگے بڑھ کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، اے علی اکبر کیا 18 برس اسی لیے پالا تھا۔ پھر ایک سر آیا جو مثل آفتاب کے چمک رہا تھا، ارے یہ ایک چھوٹا سا سر تھا جو 300 میں تیر سے جو شہید ہو گیا تھا۔ اے عزاداروں، رباب نے سر کو لے لیا۔ اے علی اصغر، اے علی اصغر، کیا اسی انداز سے دودھ کی بڑھائی ہوتی ہے؟ اے علی اصغر، کیا یہی دستور زمانہ ہے کہ 6 شعبے تیر سے دودھ بڑھا دیا جائے؟ اے میرے لال، تیری ماں تیرے غم میں دیوانی ہے۔ اے میرے لال آ جاؤ، اے میرے لال، رباب کس طرح سے تمہارے غم میں صبر کرے۔ ہاں داران مظلوم کربلا۔ پھر اس کے بعد دیکھا 2 ننھے سر اور آ گئے۔ ارے زینب نے کہا لاؤ میرے لالوں کے سر دے دو۔ بیویوں میں آہو بکا ہو گیا۔ ارے پھر ایک اور سر آیا، ارے کہا یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسن کے یتیم قاسم کا سر ہے۔ ام فروہ آگے بڑھی، اے قاسم، اے قاسم، ہم کو چھوڑ کے چلے گئے قاسم۔ حاضرداروں، بیویاں پرسے دے رہی ہیں۔ ارے اسی اسنا میں قید خانے میں کورام بپا ہو گیا۔ ایک ایسا سر آیا کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کبھی نیزے کے اوپر نہ ٹکا۔ ارے عباس کا سر آ گیا۔ ام کلثوم نے آگے بڑھ کے سر کو لے لیا۔ اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، ہاذا داران مظلوم کربلا، لیے اب ایک ایسا سر آیا کہ پورا قید خانہ شام منور ہو گیا۔ یہ سر حسین تھا۔ بیویوں میں کورام بپا ہو گیا۔ کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ مظلومہ، کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ حسینہ۔ زینب نے بڑھ کے سر حسین کو لیا، خاک کو صاف کیا، رخساروں کے بوسے دیے۔ بھیا، اے بھیا، زینب ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا نہ ہوئی ہے بھیا۔ اے بھیا، ذرا سوچئے زینب نے کس طرح سے یہ لمحات گزارے۔ قید خانے میں کورام بپا ہو گیا۔ حاضرداروں، لیے قید خانے سے رہائی مل گئی۔ اے زین العابدین، امام زین العابدین پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ بتائیے جب 7 دن ماتم ہو چکا حسین کا، بیویاں اپنے شہداء پہ آنسو بہا چکی، تو جناب امام زین العابدین کہتے ہیں اے پھوپھی اماں بتائیے اب کدھر جانا ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں اے زین العابدین، ہم اپنے بھیا سے ابھی نہیں مل پائے ہیں، اے زین العابدین ہمیں کربلا لے چلو۔ اے زین العابدین، ہم اپنے بھیا کی قبر مطہر پہ جائیں گے، ہم اپنے بھیا کی قبر پہ جی بھر کے روئیں گے زین العابدین۔ اے عزاداروں، ہماریاں تیار ہو گئیں، سیاہ پوشش لگا دی گئی، سیاہ پرچم لگا دیے گئے۔ ادھر سے حسین مظلوم کی بہن زینب، امام زین العابدین لٹا ہوا قافلہ لے کے چل رہے ہیں۔ ادھر سے رسالت مآب کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کے اوپر آ رہے ہیں۔ اے عزاداروں، جابر
جابر کا غلام عطیہ اوفی کہتا ہے کہ جابر نے جب مجھ سے کہا کہ مجھے کربلا لے چلو، ارے جب ہم کربلا پہنچے تو ہمیں پتہ نہ تھا زمین کربلا کون سی ہے، اور ظالموں کا ایسا خوف تھا کہ کوئی وہاں پہ تھا بھی نہیں۔ ہم ایک صحرا میں پوچھتے ہوئے پہنچے، ایک شخص دکھا، ارے پوچھا یہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ ارے جیسے جابر نے سنا اپنے کو سواری سے گرا دیا، بے اختیار رونے لگے، بھی کہتے ہیں عطیہ ارے مجھے فرات کے کنارے لے چلو۔ فرات کے کنارے گئے، فرات سے غسل کیا، لباس کو تبدیل کیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں قبر حسین پہ لے چلو۔ عطیہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول قبر حسین ہمیں نہیں پتا، اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ جس سے پوچھا جائے، ظالم کے خوف سے یہاں کوئی نہیں آتا، کس سے پوچھیں؟ تو ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں ارے ہم کو فقط تم شہداء کے درمیان لے چلو قبور کے۔ ارے جیسے ہی وہ لے کے چلے، ایک مرتبہ جابر نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک قبر مطہر سے آواز آئی علیکہ السلام یا جابر، یا صحابی رسول تم پہ میرا سلام ہو۔ عطیہ کہتے ہیں جابر نے اپنے کو قبر کے اوپر گرا دیا، ارے اتنا روئے بے ہوش ہو گئے۔ ارے ابھی جابر کو کس طرح سے ہوش آیا؟ ارے خواب میں دیکھتے ہیں کہ حسین مظلوم تشریف لائے ہیں۔ اے جابر ارے میری قبر کو چھوڑ کے بہت دور چلے جاؤ۔ ارے جابر کہتے ہیں مولا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا کوئی خطا نہیں ہوئی۔ کہ مولا کیا بات ہے؟ اے جابر ارے میری بہن زینب شام سے چھٹ کے آ رہی ہے۔ اے جابر میری بہن تاپ نہ لا سکے گی۔ اے جابر میں نہیں چاہتا میری بہن کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے۔ میں کہوں گا حسین۔ ارے عصر عاشور کے بعد یہی زینب تھی۔ اے حسین مظلوم، ارے ظالموں نے چادر چھین لی۔ ہاذا داران مظلوم کربلا۔ جابر کہتے ہیں میں دور چلا گیا، اب میں نے کیا دیکھا؟ میرا غلام کہتا ہے کہ قافلہ آ گیا، بیویوں نے اپنے کو شہداء کی قبروں کے اوپر گرا دیا، اور ایک قبر کے اوپر زینب بہن کر رہی ہیں اے بھیا حسین، ارے بہن آپ سے بہت شرمندہ ہے بھیا۔ اے بھیا بہن نے آپ کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا۔ اے بھیا ایک چادر نہ تھی کہ بہن آپ کی لاش مبارک پہ اڑا دیتی۔ ہادہ داروں، بیویاں بیان کر رہی ہیں، اب پرسے داری ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے چوتھے امام نے آواز دی اے جابر چچا آئیے۔ ارے جابر امام زین العابدین کی آواز پر آئے۔ روایت میں ہے کہ جب جابر آئے ہیں تو چاہتے تھے کہ حسین مظلوم کا پرسا چوتھے امام کو گلے لگ کے دے دیں۔ ارے جیسے ہی گلے لگنا چاہا، امام فرماتے ہیں چچا جابر ارے میرے گلے نہ لگیے، ارے ابھی ہمارے زخم تازہ ہیں۔ اے چچا جابر توق خاردار کے زخم ابھی بھرے نہیں۔ جابر نے ارشاد فرمایا اے مولا، ارے مجھ کو ذرا اپنے چچا کی قبر پہ تو لے چلیے۔ حسین مظلوم کے فرزند ارے عباس علمدار کی قبر پہ جابر کو لے کے پہنچے۔ جابر نے قبر کے اوپر اپنے کو گرایا۔ جابر کہتے ہیں مولا ارے یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اے مولا ارے میرے آقا عباس تو بڑے لئیم شہیم تھے، ارے جب وہ سفر کرتے تھے تو پائے مبارک
زمین کو خط دیتے تھے، امام نے اپنے سر و سینے کو پیٹا، اے چچا جابر، ارے جب میرے چچا شہید ہو گئے، میرے چچا کی لاش کے ٹکڑے ظالموں نے کر دیے، اے چچا جابر، ارے میرے دل سے پوچھئے میں نے کیسے اپنے چچا کو دفن کیا، ارے جہاں سے لاش اٹھانا چاہتا تھا ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا تھا، ارے اپنے چچا کو چٹائی میں دفن کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین